الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ رمضان المبارک کی فرضیت، روزوں کی فرضیت کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور روزوں سے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے۔ اور دوسرے جب یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، لِتُكْمِلُوا الْعِلْمَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب یہ کہا گیا تو پھر بعض صحابہ نے یہ سوال بھی کیا کہ اللہ کی بڑائی جو بیان کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے بہت دور ہے تو پھر ہم اللہ پاک کو اونچی آواز سے پکاریں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے تو پھر آہستہ آواز سے پکاریں۔ اس کا جواب دیا گیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جس وقت آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں عنی، میرے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے یا دور ہے، فرمایا فَإِنِّي قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، علی العرش استویٰ، عرش پر متمکن ہے، عرش پر مستوی ہے، عرش پر غلبہ ہے، اور اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر، اور اس کے علاوہ اللہ پاک اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفات ہیں کہ ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کی پکار کو اللہ پاک سن رہا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو ٹوٹا اور اس میں سے پتھر نکلا، پھر اسے توڑا، پھر اس میں سے پتھر نکلا، تو 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا تھا، اور اس کے پاس جو ہے وہ اس کی سبز، اس کا خوراک بھی موجود تھی، پانی بھی موجود تھا، اور وہ کیڑا جو ہے پتھروں کے اندر بند، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائی، وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان اندھیروں میں بھی دیکھ رہی ہے اور میرے کلام کو سن رہی ہے۔ پتھروں کے اندر بند ہے کیڑا، لیکن کہہ رہے ہیں وَيَسْمَعُ كَلَامِ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میرے مکان کو وہ جانتا ہے، اور وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور ان بند پتھروں میں بھی مجھے اللہ پاک رزق دیتا ہے اور مجھے کبھی بھولا نہیں ہے۔ اللہ نے کبھی مجھے بھلا نہیں دیا کہ اس کا رزق جو ہے نا اس کو پہنچانا تھا، اللہ پاک بھول گیا، اور نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے سننے کے، السمیع البصیر، ہر کسی کی ہر بات کو، ہر حرکت کو سننے والا، اور ہر حال کو دیکھنے والا، اور العلیم، ہر حال کو جاننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ ایک باندی کا واقعہ آتا ہے، اس میں جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا اس سے این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے، تو اس نے فی السماء ایسے اشارہ کیا۔ تو احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اور قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ تحویل قبلہ کی بحث جو ہے اس میں ہم نے ذکر کیا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ تو اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے اوپر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، انگلی اوپر کو اٹھائی آپ نے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ لیکن صفات کے اعتبار سے کیا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ جو ہے نا عنی، میرے بارے میں جب پوچھتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ میں قریب ہوں یا بعید ہوں۔ یہ جب پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیجیے فإنی قریب، کہ میرا رب فرماتا ہے کہ یقیناً میں قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے گا، اس کا کوئی شیڈیول نہیں رکھا گیا۔ اس کے لیے نماز پڑھنی ہے تو اوقات رکھے گئے ہیں، روزہ ہے عبادت ہے اس کے اوقات رکھے گئے ہیں، روزے کی بھی ٹائم اور نماز کے اوقات ہیں، اور حج بھی مخصوص دنوں میں مخصوص عبادت ہے۔ لیکن پکار ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو کہا نا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے ایسا نظام الاوقات نہیں بنایا گیا کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے پکارنا ہے فلاں ٹائم پہ نہیں پکارنا، نہیں۔ اس کے لیے اذا دعان، پکارنے والا جب بھی پکارے گا، فرمایا میں اس کی اجیب ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے صنم کو پکارتا تھا، بدھ کو صنم پکارتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، اس کی زندگی گزر گئی۔ ایک مرتبہ اسے ایسے اونگ سی آئی اور زبان اس کی جو ہے وہ اس طرح سے سیدھی ہو گئی، اور اس نے یا صنم کے بجائے اس نے یا صمد کہا، یا صمد۔ جب اس نے یا صمد کہا تو اللہ پاک نے جواب دیا، میرے بندے کیا مسئلہ ہے، میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ نے اس کا جواب دیا، یہ تو بھولے سے اس نے کہہ دیا ہے، اور اپنے صنم کو پکارتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا صنم اس کو جواب نہیں دینے کی طاقت رکھتا، صمد اس کو جواب دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ صمد بھی جواب نہ دے تو پھر صنم اور صمد میں فرق کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو خصوصاً اللہ پاک نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے نا امید نہیں ہونا۔ کہاں تک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار آدمی گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے گناہ عنان السماء تک پہنچ جاتے ہیں، یہ سارا خلا بھر جاتا ہے، زمین بھر جاتی ہے، آسمان تک اس کے گناہ چلے جاتے ہیں، اور پھر بھی یہ جب اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی باہوں میں اسے لے لیتے ہیں۔ جب یہ توبہ کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے یا اللہ میں گنہگار ہوں مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص والی توبہ کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک نوجوان بنی اسرائیل میں انتہائی گنہگار تھا، لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا، اور باہر کے جب اسے ٹھنڈ لگی اور اس کی طبیعت بگڑ گئی
اور اس کا کوئی وہاں پرسان حال نہیں تھا اور وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، تو وہ رونے لگا کہ یا اللہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے دھتکار دیا، ہر کسی نے مجھے دھتکار دیا، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے مرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اے میرے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں مجھے بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی رحمت تو غالب ہے، وسعت رحمتی علی غضبی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، چھائی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اسے بخش دیا، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا، وقت کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ جنگل میں جائیے اور وہاں پر میرا ایک دوست اللہ کا ولی وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی تجہیز و تدفین کریے، اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام آپ کریے۔ اللہ کے پیغمبر کو ہوتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر وہ جب جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ تو وہی نوجوان ہے جو اتنا گنہگار تھا، جسے بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر انہیں بتاتے ہیں کہ اس نے توبہ کی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ ہے توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہے کہ اخلاص والی توبہ، اخلاص والی توبہ۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، دن ہو پکارے، رات ہو پکارے، خوشی ہو پکارے، غم ہو پکارے، ہر حال میں اللہ کو پکارے، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کی باہیں کھول دے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسے نظر نہیں آتا کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر آ رہی ہے، اور اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے جو حالات بنے ہوئے تھے وہ میرے لیے بہتر تھے۔ فرق اسے بعد میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ اگر یہ مظلوم ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑا ٹائم لگ جائے اس میں۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، اگرچہ تھوڑی دیر بات کروں لیکن تیری مدد میں ضرور کروں گا۔ اور جو دعائیں یہ مانگ رہا ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے میری دعا رائے گاہ جا رہی ہے، حالانکہ وہ دعا جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس دعا کے ذریعے سے اس کے بدلے میں اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یا وہ دعا بعینی ہی اسے بھی دنیا میں مل جاتی ہے۔ جب آخرت میں بندے دیکھیں گے نا کہ اتنا ثواب، اتنے تو ہم نے اعمال نہیں کیے تھے، تو بندے کہیں گے کہ یا اللہ اتنا ثواب کہاں سے آ گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تمہاری دعاؤں کا ثمرہ ہے، یہ تمہاری دعاؤں کا ثمرہ ہے، جو تمہیں دنیا میں نہیں ملا۔ تم نے دعائیں مانگی تھی یا اللہ ہمیں یہ بھی چاہیے مانگتے رہے، لیکن دنیا میں تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں نہیں دیا۔ جیسے بچہ ضد کرے کہ میں نے جو ہے نا فلاں چیز لینی ہے اور اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو کوئی بھی ماں باپ نہیں لے کے دے گا اسے۔ بچے کو وہ کسی اور طریقے سے بہلا دیں گے، لیکن وہ چیز نہیں لے کے دیں گے ماں باپ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو نہیں دیتے، لیکن بندہ چونکہ کرتا ہے اور روتا ہے اور مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے۔ اس وقت بندے یہ خواہش کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہماری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، کاش آج سارا کا سارا ثواب ہمیں آخرت میں مل جاتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انی قریب، میں قریب ہوں، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ لیکن لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پکارتے ہیں، اور جب خوشی ہوتی ہے تو رب کو بھول جاتے ہیں، مشرکین کی طرح۔ مشرکین مکہ کا بھی اور سارے کفار ایسے کرتے ہیں کہ جب مصیبت میں پھنس گئے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارا، اور جب مصیبت سے نکل آئے تو پھر انہوں نے
پھر کہنا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، پھر جو ہے نا کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے نام کا بھی دیں گے اور غیر اللہ کے نام کا بھی دیں گے، جو اپنے حاجت روا مشکل کشا نے بنائے ہوئے تھے۔ یہ تو جناب انہی کی وجہ سے ہوا ہے، انہی کی نظر کرم ہے، اس لیے ہم مصیبت سے نکلے ہیں۔ تو پھر شرک کرنا، اذا ہم یشرکون، پھر یہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ حالت جب سکھ کی ہو تب بھی اللہ کو پکارا جائے، جب دکھ کی ہو تب بھی اللہ کو پکارا جائے، اور خوب پکارا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دکھ اور حالت مصیبت کی تھی تو اس وقت مسجد میں بیٹھا رہا اور جب سکھ آیا تو پھر میلوں میں چلا گیا، پھر کہا کہ اب تم جو ہے نا آپ جناب موجے ماریں گے جا کے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، فرمایا اب میری بھی میرے بندوں کو میری پوری بات ماننی چاہیے، پوری بات ماننی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لانا چاہیے، جو ایمان لا چکے ہیں، ایمان والے ہیں جو، ان کو ایمان پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں ہدایت کا رستہ مل جائے، تاکہ یہ ہدایت کے منازل کو طے کرتے کرتے استقامت اور ربط القلب تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نوازتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ پاک بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالی کو بھول نہ جائیں، مایوس نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اسی لیے یہ خودکشی ہے، خودکشی جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی جان ہے، اور خودکشی اسی لیے حرام ہے۔ کیوں؟ خودکشی کرنے والا کب خودکشی کرتا ہے؟ جب وہ مایوس ہو جاتا ہے، جب اسے آخرت کا عقیدہ نہیں ہے، جب اسے یقین نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا تھی اور میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہوں، تو پھر وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اس لیے خودکشی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہیں پہلی امتوں کے حالات نہیں پہنچے کہ انہیں کیسی تنگی، کیسی تکلیف، کیسی دشواریاں انہیں پیش آئیں، زلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا۔ اور ایمان والوں کے ایمان جب متزلزل ہونے لگے تو اللہ کے رسولوں نے بھی پکارا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے آیت، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بالکل قریب ہے، تم دل میں بھی پکارو گے نا اللہ کو تو وہ دل کے تمہارے خطرات کو بھی جانتا ہے، ابھی تک جو تمہارے دل میں نہیں آئی وہ اس کو بھی سنتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تم دل میں اللہ کو پکارو تو دل میں جو تمہاری کیفیت ہے اس کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز کو جاننے والا، خوب جاننے والا ہے، سینوں کے جو بھید ہیں انہیں خوب جاننے والا ہے، سینوں کی جو باتیں ہیں انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، ہر حال میں پکارا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ وہ ذات ہر کسی کی ہر وقت سننے والی، اور مشرکین جنہیں جا جا کے پکارتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کے یا جن بتوں کے سامنے جا کر پکارتے ہیں، اتنا قریب ہو گئے ان کے پھر بھی دور ہیں، اتنا قریب ہو گئے ان کے پھر بھی دور ہیں، کیونکہ نہ بتوں کے ساتھ ان کی روحوں کا کوئی کنیکشن ہے اور نہ قبروں والے سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا۔ اس لیے ان کو کوئی پتہ نہیں، کل قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے لو لگانی چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے۔
اللہ کے رحمت. ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا. اس کا چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا اس کا آیا ہوا. ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اسلام، اس سے سوال کر اسلام اتنا ہے، یہ ہے مسلمان ہے. اس نے کہا کیسے مسلمان، کیسے کون سے مسلمانوں کی، امریکہ کا وہ. اس نے کہا کیسے مسلمانوں کی تم بات کرتے ہو؟ یہ جو کچھ اللہ کے ساتھ کرنا ہے، جو مسجد میں اللہ کو جا کر پکارنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، یہ جا کر درگاہ پہ جا کے کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ بتوں اس کے قبروں پہ جا کے کر رہے ہیں، جیسے کافر جو ہے بتوں کے سامنے، اور یہ قبروں پہ جا کر درگاہ پہ جا کے کر رہے ہیں. اس نے کہا کیسے مسلمان، ساری رسومات کی ویسی کر، ان کو پکاریں، اللہ کو پکارنا چاہیے خالص، اور یہ ان کو پکار رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی پکار کو سننے والا ہے، اس لیے صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا غیر اللہ کو ما فوق الاسباب نہ پکارا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، جو بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ نصیب فرمائے کہ پکار خالص اللہ پاک. اللہ تبارک و تعالی انتہائی قریب ہیں اور دل کی ہر بات کو جانتے ہیں، لہذا اللہ ہی کو پکارا جائے. باقی جتنے بھی جن کا نام تم لیتے ہو وہ سب کے سب دور ہیں، سب دور ہیں، ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں. کفر بھی ہے، غیر اللہ کی پکار کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور فائدہ بھی کوئی نہیں. وآخر دعوانا